من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ربیع الثانی یعنی 11ویں کے مہینے میں اللہ نے ہم کو اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق اور ہدایت بخشا. آج کی اس محفل میں شان اولیاء کے مطابق شان اولیاء پر چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان میں یوں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، یاد رکھو، جان رکھو، سارے معنی آتے ہیں اللہ کے. ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اب آگے کی آیت میں اولیاء اللہ کون ہے اللہ ڈیفائن کر رہا ہے. الذین آمنوا، ایمان والے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی رکھتے ہیں. اچھا ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ اس کے لیے فرماتا ہے کہ ان کے لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں پر رب العالمین کی جو بندوں سے خطاب کی کیفیت ہے اس پر ذرا غور کرنا ضروری ہے. شروع آیت میں اللہ نے بندوں کو اپنا مضمون، اپنا سبجیکٹ بتانے سے پہلے، یہ 1 منٹ میں ابھی آتا ہوا، ایک
قرآن کی اس آیت شریفہ میں شروع بندوں سے خطاب، خبردار، یاد رکھو، جان رکھو، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بندوں سے یہ خطاب ذرا امپورٹنٹ خطاب ہے، یہ امپورٹنٹ میسج ہے، ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس میں جو امپورٹنس بتایا گیا ہے اس پر بندے غور کریں، اس پر غور کریں۔ ایسے تو قرآن کی پیاری پیاری آیتیں ہیں، خاص کر جب اولیاء کرام کا ذکر آیا اور جہاں بھی اللہ کی خاص بات کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ کا استعمال ہوا۔ میرے جان رکھو، خبردار، یاد رکھو، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو اور سوچو، خیال کرو، غور کرو کہ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو میں تم کو دے رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان رکھو اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوا، یہاں بھی اللہ کا ذکر ہوا۔ اب یہ اللہ کا ذکر کیوں؟ بزرگان دین اس کے بارے میں تفصیل فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے استعمال سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے آگے چل کر جو سبجیکٹ بتایا جا رہا ہے اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں اور اس کو ایک مکمل طور سے ایکسپٹ کر لیں۔ کیونکہ جو سبجیکٹ بتایا جا رہا ہے اس میں شک کی گنجائش ہوگی، ڈاؤٹ کی گنجائش ہوگی، بندے اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہچکچائیں گے، سمجھے؟ تو اس وجہ سے اللہ نے فوراً اس کا رد کرتے ہوئے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، یہ خیال نہ آئے اور بندوں کو اس سے کلیئر کرنے کے لیے اللہ نے پہلے استعمال کیا اللہ، خبردار، ڈونٹ ڈاؤٹ، ڈونٹ کیپ اینی تھنگ ان یور مائنڈ اینڈ یور ہارٹ about what I am going to tell you. This is very very important message. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو پہلے سے کاشن کر رہا، جو سبجیکٹ میں بتا رہا ہوں سنو، غور سے سنو اور غور کرو، یہ اللہ کا سبجیکٹ ہے، یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ، اس کے بعد انا کا بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں جہاں بھی انا کا استعمال ہوا یاد رکھو قرآن میں، اس میں بے شک حقیقت میں، یعنی اس میں ایک ایک چیز سے منہ دانے کے برابر بھی شک و شبہ نہ آنا، خبردار، پہلے بھی خبردار کیا، بعد میں بھی بے شک حقیقت میں ان اولیاء اللہ، اللہ کے وہ دوست جن کو اللہ دوست بنا دیتا ہے، لا خوف علیہم، اس کا تو معنی میں کئی بار آپ کو بتا دیا ہوں کہ ان کو خوف نہیں ہوتا۔ کس کا خوف نہیں ہوتا؟ آگے کا خوف ہوتا۔ آگے کیا ہوگا ہمیں جو ڈر لگتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ نہیں کی، نہ بچہ کو پڑھاتے نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے کی، سوال کیا ہوتا کہ نہیں کی، کووڈ سے کیا ہوتا کہ نہیں کی، جو ڈر ہم کو ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہیں ہوتا۔ فیوچر کا خوف، فیوچر کا ڈر، تو ورریڈ اباؤٹ دا فیوچر، نو، اللہ کے ولی بری نہیں ہوتے، ان کو معلوم ہے سب اللہ کے ہاتھ۔ اچھا، دین ولاہم یحزنون، ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے، جو پاس ہو گیا ختم، میرے طرف سے ہوا، اس کی طرف سے ہوا، اس کی طرف سے ہوا، آہا میں وہاں جاتی نہیں تو نہیں ہوتا تھا، یا اللہ میں یہ کرتی نہیں تو یہ ہوتا تھا۔ ہمارا یہ دستور ہے بولنے کا، نہیں، اکثر کیا کرتے ہیں، ہمیں اکثر یہی بولتے ہیں، آہا وہ کرنے سے کیسا ہوا، وہ ایسا ہو رہی تھی کرتی تو میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انہیں گویا گزشتہ جو گزرا ہے، انسیڈنٹ ہو یا کام ہو جو تمہاری حالت پر گزری ہے، وہ تمہیں اپنے ذمہ لے لیتے ہو، ایسا مت سمجھو، کیونکہ جو کچھ بھی ہونا ہے تقدیر کی باتیں ہو کر رہے گا، ہوا، ہو چکا، اب وہ تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، واپس بھی نہیں لا سکتے، اور تم اس پر کچھ قدرت بھی نہیں رکھتے اس کو کریکٹ کرنے کی، تو پھر بیکار کا گزرا ہوا زمانہ کیوں یاد کرنا ہے؟ سمجھے نہیں؟
تو اس میں ایک چیز کی ہم نے آج بھی ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ واٹ ایور ہیپن پاسٹ میں ایک چیز کی بھی تم کو فکر بھی نہیں کرنا ہے. یوزلی میں دیکھا ہوں لیڈیز کا یہی مصیبت ہے, کب بھی ملو وہ کرنے سے بھی ایسا ہوا سو, وہ نہیں کرتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ارے رے وہاں نہیں جاتے تھے, ارے وہ بیچتا نہیں تو اچھا رہتا تھا, ارے وہ کرتا نہیں تو اچھا تھا. یہ جو باتیں ہیں لیڈیز میں اکثر زیادہ ہوتے, مردوں میں بھی ہے, وہ مردوں میں بھی ہے, مردہ کچھ کم نہیں, مردہ بھی کچھ کم کے نہیں ہوئے, اس میں بھی یہی, لیکن اکثر لیڈیز میں بہت کثرت میں ہے. تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اللہ کے دوستوں کو نہ فیوچر کا ڈر ہوتا ہے, نہ پاسٹ کا ان کو کوئی غم ہوتا ہے, ہوا ختم بس. تو یہ دو امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف لائف کامن آدمیوں کو نہیں ہے. وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں فیوچر سے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو گزر گیا اس کے پیچھے سوچ کے دماغ خراب کرتے ہیں, ٹینشن ہوتے ہیں اور اپنی طبیعت بھی بگاڑتے ہیں اور اپنے حیث و زندگی کو بھی خراب کرتے ہیں, سمجھے نہیں. تو یہ دو چیزوں سے جو کامن مسلمانوں کو, کامن آدمیوں کو جو نقصان پہنچتا ہے, اللہ کے دوستوں کو اس سے بری کر دیتا. اللہ تعالیٰ ان کو فری کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے دوست یہ دو چیزوں سے چھٹکارا پا لیتے, ورنہ آج ہم ہیں, تم آپ ہیں, تو ہم سب اسی میں چکر میں پڑے ہوئے. اس کا سے ہماری زندگی رونے کی زندگی ہے, ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ روتے رہتے ہیں, گزارتے یاد کر کے یا آنے والے کی یاد میں یا فیوچر کے ڈر سے یاد کر کے ہم روتے رہتے ہیں, غم سے رہتے ہیں, کرتے ہیں نہیں. اس کا سے اللہ کے ولیوں میں دیکھا گیا کہ وہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتے ہیں, ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور ہنساتے رہتے ہیں, زندگی کرتے رہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں. اللہ کے ولیوں کو معلوم ہے, وہ جان گئے کہ ان کے ہاتھ میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو کرنے والا وہ ہے, کرانے والا وہ ہے. پھر میں کیوں سوچوں, میں کیوں فکر کروں, میں کیوں اس کے بارے میں ڈروں. تو یہ کامل جو یقین ہے, یہ کامل جو بھروسہ ہے, عام آدمیوں میں, عام مسلمانوں میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہماری مصیبت ہے. اب یقین کا درجہ اللہ کے ولیوں میں حد سے زیادہ ہوتا ہے, سمجھے. اب یقین میں دیکھو تین یقین ہے. ایک علم الیقین, نوٹ کرتے ہیں کیا آپ لوگ, پوائنٹ میری نوٹ کر لو. جی جی نوٹ کرتے ہیں. تین درجے ہیں, یعنی تمہارے بھروسہ کرنے کے, مان لینے کے, یقین کرنے کے تین درجے ہیں. ایک ہے علم الیقین, دوسرا ہے عین الیقین, تیسرا ہے حق الیقین. اچھا, واٹ از علم الیقین؟ علم الیقین مطلب کہ تمہیں کوئی نالج سے معلوم ہو کہ فلاں چیز ہے. فار ایگزامپل آپ کو بتایا گیا علم کے ذریعے سے کہ دیکھو آگرہ میں تاج محل ہے, آپ کو فوٹو بتائے, آپ کو ویڈیو میں بھی بتائے, سب ہو گیا, آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں آگرہ میں تاج محل ہے. اس کو کہتے ہیں نالج, تھرو دا بک, تھرو دا ویڈیو, تھرو دا میڈیا, واٹ ایور اٹ از. سو یو گاٹ دا نالج دیر از ون تاج محل ان آگرہ. سو اس کو کہتے ہیں نالج تھرو ایجوکیشن, نالج تھرو واٹ ایور مینس آف یو آر گیٹنگ اٹ. اسے بولتے ہیں علم الیقین. علم مان گئے, ہاں مان لیا. We have come to know through papers, through books, or through video, there is one Taj Mahal Agra. This is called ilm al-yaqeen. اب دوسرا درجہ ہے عین الیقین. اب عین الیقین کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے آنکھوں کے مشاہدے سے, تھرو آئی وٹنس کرنے سے, تھرو ویژول وٹنس کرنے سے جو مزہ تم کو ملتا ہے دیکھنے میں, وہ تمہیں جانے ہوئے اس میں اتنا مزہ نہیں ملا, علم کے ذریعے سے اتنا مزہ نہیں ملا. جب تم کو آگرہ میں بلا لے گئے, وہاں پہ آگرہ میں تاج محل کے اندر پھرائے, تو یہ کہ چیز بھی تمہارے دل پر اثر کرتی ہے. اس سے نقش و نگار, اس کا پتھر کا تراشنا, اس پر جو جو لگے ہوئے ہیں بوٹے, بول بوتیاں, اور اس کے بنانے کا انداز, اسٹرکچر کو دیکھ کے جو مزہ ملتا ہے, وہ جو مزہ, جو کیفیت, جو یقین تمہارے دل کے اندر اترتا ہے,
کہ تاج محل واقعی بہترین عمارت ہے، جو علم سے تم کو ملا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تم کو یقین ہوتا ہے دیکھنے میں. سو آنکھوں کا مشاہدہ تمہارے علم یقین کو مضبوط کرتا ہے کئی گنا، مینی ٹائمس. سو دس از کالڈ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا، جاننا، یقین کرنا. سن لینا ایک بات ہے، جان لینا تھرو بکس ایوری تھنگ اوکے، بٹ آنکھوں سے دیکھ کر جو ہم حاصل ہوتا ہے، وہ جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عین الیقین. اور اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. فرض کرو تم آنکھوں بولے یاسمین گئی تاج محل دیکھی، پورا سب فری سب بھی بولے ارے یاسمین کیا ہے، تاج محل بیکار چیز ہے، کچھ بھی نہیں جی، ارے کیا بنایا انہیں سفید کا پتھر. بولتے تم کیا معلوم، تم کو کیا معلوم اس کے بنانے کا انداز کیا پیارا ہے، اس کے پتھروں کا انداز کیا پیارا. کیونکہ وہ جان گئی، دیکھنے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ اتنا پیارا جو کام ہوا ہے وہ معمولی کام نہیں. لیکن کوئی آ کر اس کو انکار بھی کر دے، کوئی آ کر اس کو برا بھی بولے تو وہ ماننے سے نہیں مانے. انڈرسٹینڈ؟ تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین کا درجہ بہت گھٹ ہوتا ہے، ہٹا نہیں سکتے اسے. اچھا، نیکسٹ درجہ ہے حق الیقین. حق الیقین کا مطلب کیا کہتے ہو؟ تمہارے تاج محل کے سیکرٹس بنانے کا جو سیکرٹ ہے، کیسے کہ یہ جو پتھرا لائے گیا فلاں جگہ سے، یہ پتھرا لائے گئے اس جگہ سے، فلاں فلاں لوگوں نے اس کو بنایا، فلاں فلاں نے اس کو نقشہ کھینچا، فلاں فلاں نے ایسے کام کیا ویسے کام. ڈیٹیل آن دی فیکٹس آف ہاؤ اٹ واز کنسٹرکٹڈ اینڈ ہاؤ اٹ واز ڈیولپڈ. اگر تم کو یہ جانکاری مل گئی اور تم کو معلوم ہو گیا کہ یہ حقیقت اس کی یہی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے، اگر تم کو معلوم ہو گیا تو اس میں جو یقین تمنا زیادہ اور بڑھے گا. واہ کیا سپاٹ اس نے چوز کیا ہے، کیسے پتھروں کو اس نے سلیکٹ کیا ہے، کیسے آرکیٹیکٹ کو اس نے بلایا ہے، کیسے اس نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کا انداز، اس کے اینگلز، اور اس کا جو کنسٹرکشن کا کنسٹرکشن کا جو ماحول ہے اس کو کیسے طریقے سے اس نے. یہ حقیقت ہے اس کی. یہ حقیقت اگر جان گیا تو سمجھ جاؤ کہ اس کے جو دیکھنے اور سننے اور ماننے میں جو کیفیت ہوئی اس سے کئی گنا زیادہ اس کی ابھی یقین حاصل ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. حقیقت جاننا، تحقیقت جاننا کی کیا چیز ہے اس کو یقین حق بولتے. اچھا، اب اسی تین چیز کو لے کر میں دین کی طرف آتا ہوں. اسی تین چیزوں کو لے کر میں اسلام اور دین کی طرف آتا ہوں. اب دیکھیے ہم کو بتایا گیا قرآن میں کیا، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب خبر ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو بتایا گیا. اب ہم نے قرآن میں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے پڑھا اور جان گئے اور ہم نے یقین کر لیا، کیونکہ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کے پیارے نبی حق ہے، ان کا کلام، ان کی بات حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. کلام اللہ تو اللہ کا کلام ہے. ہم نے تسلیم کر لیا اللہ کا کلام حق اور نبی کا کلام حق. یہ علم کی وجہ سے ہم نے مان لیا. قرآن نے ہم کو علم دیا، حدیث نے ہم کو علم دیا. اب ایک کیفیت تو ہم نے علم الیقین تو آ گئی. اب عین الیقین کی کیسا آنا تم نہ دیکھے نہیں نا، قیامت کے بعد ہی جاننے تو جائیں گے یا دوزخ دیکھیں گے، ہے نہیں؟ قبر کا عذاب آنکھوں سے تو دیکھے نہیں. اب انہیں مشاہدہ کیسا کریں گے؟ تمہارا یقین میں کتنا اثر ہوگا، تمہارے ایمان میں کتنا یقین ہوگا، تمہارے ایمان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ تو یاد رکھو، جتنے بھی آج ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا درجہ صرف علم الیقین میں ہے. کہاں ہے؟ علم الیقین ہے. نالج سے ہی ہم مان لیا اللہ ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، خبر ہے، اللہ اکبر بول لیے. دل سے وہ کیفیت پیدا بھی نہیں ہوئی کیونکہ تم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. تو تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ ایک درجہ ہے. تم نے جسٹ علم سے یقین حاصل کرنا ٹھیک ہے، مان لی، لیکن پھر بھی جو کیفیت تمہارے دل میں ایمان کی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ شک تو ہوئے گا.
اس میں کچھ نہ کچھ قسم کی ایک جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صحیح کیا با خبر کا عذاب صحیح کیا جنت دوزخ بدلہ صحیح کیا کیسا رہے گا کہ کیا رہے گا کہ جو یہ جو کیفیت دل کے اندر جو شکوک کی پیدا ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ تم نے ابھی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا. آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے, نہیں دکھایا جائے گا ابھی اس دنیا میں, غائب چیز ہے وہ. تو اب فرض کرو کہ کسی طرح تمہارے کو اللہ دکھا دے, کسی طرح تم کو مشاہدہ کرا دے خبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے یا یہ چیز وہ چیز کیسی ہوتی ہے, اگر معلوم ہو جائے تو تمہارے یقین میں کتنا اثر ہوگا, ایمان میں کتنا اثر ہوگا. سوچو, یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نصیب کرتا ہے. تو اس واسطے اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا, ان کے لیے دنیا میں بشارت کیا کیا ہے؟ ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ ان کو خوف سے چھٹکارا مل گیا, ان کو غم سے چھٹکارا مل گیا, اور ان کو اللہ کی نعمت عظما سارے غیب کی چیزیں بھی بتائے جاتے ہیں, مشاہدہ ہوتا ہے, ان کو دیکھتے ہیں وہ خبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں اندر قبر کے اندر کیسے کیسے طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے, کیسے 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 عذاب ہوتے ہیں. سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ بھی کراتا ہے. اب سوچو ان کا درجہ اور ہمارے درجے میں کتنا فرق ہوگا, ان کا نماز پڑھنا, ان کا ایمان ہمارے سے کمپیئر کرتے کتنا ہوگا, سوچو ہے نہیں, تو کتنا ڈفرنس ہوگا. اچھا یہ ایک درجہ تو مشاہدے کا ہے, اللہ کے دوستوں کو مشاہدہ ہے. اب بشارت ان کے لیے دنیا میں کیا کیا چیزوں کی بشارت دی اللہ نے, اللہ اکبر. سنو دیکھو, ایسے اللہ کے دوستوں کو بشارت دنیا میں کیا کیا ہے کہ وہ جہاں بھی دنیا میں جاتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے. ہم اور آپ کو عزت ملے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں جاتا نہیں کون, ہمارے کو کیا عزت ملی, لیکن وہ جب کہاں بھی جائیں, اننون کراؤڈ میں بھی جائیں گے, معلوم نہیں سو جگہ بھی جائیں گے, غائب سے ان کو دیکھنے والے عزت کریں. یہ میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے, میں آنکھوں سے دیکھا ہوں. ایسے بزرگوں کو جب میں کہیں بلانے جاتا ہوں, میں بھی ساتھ جاتا ہوں, تو ان کو نہیں جاننے والے بھی آ کے ہاتھ ملتے ہیں, نہیں جاننے والے بھی آ کے ان سے بڑے ادب سے ملتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو پہلی دفعہ اس جگہ ہے, ہم کیسے, یہ اللہ کی شان ہے. یہ اللہ بندوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ یہ اس کا ولی ہے, یہ اس کا دوست ہے, محبت ڈال دیتا ہے اس کو. تو یہ تو عزت. دوسری چیز کیا ہے؟ بشرا, خوشخبری دنیا میں اللہ کے لیے, سارے دنیا کے مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. زمین دعا کرتی ہے, آسمان دعا کرتے ہیں, آسمان سے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں, چاند اور سورج ستارے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اس بندے کے لیے زمین کے تمام جھاڑ پاڑ, جانور, چرندے, پرندے, سمندر کی مچھلیاں, سارے مخلوقات اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ ایک ہو گیا. اور ایک خوشخبری کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. کس چیز سے؟ برائی سے حفاظت کرے, برا کام کرنے سے اس کو بچایا جاتا ہے, گناہوں سے بچایا جاتا ہے, اس کو ہر طریقے سے پروٹیکشن کیا جاتا ہے. جب بھی وہ جاتا ہے تو فرشتوں کے جھنڈ میں جاتا ہے. بلاؤ, آفتوں, مصیبتوں, جنات اور شیطان کے اثرات اس پر ہونے نہیں دیتے. سمجھو بلیک کیٹ کمانڈو ہے, اب جا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ, بلیک کیٹ کمانڈو ہے, تو سرکل میں جا رہے ہیں, وہ سرکل میں جاتے ہیں, کوئی ان کے ایک سرکل کے اندر جا ہی نہیں سکتے, نہیں تو مطلب کیا, اس کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں وہ وی اے پی کو. اسی طرح اللہ کا یہ وی اے پی ولی بن جاتا ہے, اور اللہ کے فرشتے اس کے اطراف ایک گھیرا ڈال لیتے ہیں, جہاں پر اسے کوئی اس کو اٹیک نہیں کر سکتا, کوئی اس کو دھکا نہیں سکتا, کوئی اس کو نہیں کر سکتا. چند چیزیں ہیں جو ظاہری, جیسے وہیکل کا آنا یا کوئی آ کر مارنا, یہ تو ظاہری اٹیک ہے, لیکن باطنی اٹیک بھی ہوتا رہتا ہے. کس کا؟ شیطان کا ہوتا ہے, جنات کا ہوتا ہے, جادو کا ہوتا ہے, نظر بد کا ہوتا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے دوستوں پر اس کو روک دیا جاتا ہے, پروٹیکشن ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نیک بندے, اولیاء کے اولیاء کرام کا اس کو کیا کرا جاتا ہے؟ پروردگار محفوظ ہے, حفاظت کی جاتی ہے اس کی, کیونکہ یہ وی اے پی اللہ کا وی اے پی ہے. ساری مخلوقات میں اس کو محبت کی ایک چھڑی مل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے, بندی کو چاہتا ہے, تو آسمان دنیا پر اللہ
جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اے جبرائیل جاؤ فلاں بندہ جو فلاں جگہ ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جا کے اعلان کر دو زمین اور آسمانوں میں اور سمندروں میں، جہاں کہیں بھی کوئی بھی ہر جگہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے مخلوق کے خدا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، سب جگہ اعلان کرتے ہیں، زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، سب جگہ، جھاڑوں پہاڑوں میں، سب جگہ اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو بندہ جب بھی جہاں بھی جاتا ہے تو سارے لوگ اس کو محبت کرتے ہیں، مچھلیاں دریا کے اس سے ملنا چاہتے ہیں، آگے آگے آتے ہیں، اس سے ہر جھاڑ پہاڑ اس کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں سے وہ اس پر ہوائیں چلاتا ہے۔ زمین سے جب وہ چلتا ہے تو دعائیں دیتے کہ پروردگار اس نیک بندے کا چلنا میرے لیے مبارک ہے، جب یہ میرے اندر آئے گا تو میں اس کے لیے کیاری بنا دوں گی، اس کے لیے نرم بستر بنا دوں گی۔ کون؟ زمین بولتی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے ولی کے لیے۔ اگر ایسا ہی گنہگار گیا یا کافر گیا، مشرک گیا، زمین بولتی ہے یا اللہ اس بدکار کو میرے اوپر کئی کو تو چلا تھا، اسے زمین کے اندر جلدی بھیج دے، میں اس کو دبوچ کے اس کو مار کے چکنا چور کر دوں گی۔ بددعا دیتی ہے گنہگار کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے زمین، ایسا آسمان، اسی طرح ساری مخلوقات کافروں مشرکوں کے لیے بددعائیں دیتی، ورنہ اللہ کے ولیوں کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہے اور خوشی کرتے ہیں کہ وہ ہم پر چل رہا ہے، ہمارے پاس آئے۔ جھاڑ بولتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نیک بندہ میرے جھاڑ کے پاس میرے سائے میں بیٹھا ہے۔ کوئی اگر پھل کھایا تو بولتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے میرا پھل تیرا نیک بندہ کھایا۔ ایسا ہی کافر اگر مشرک کھایا تو بددعا کرتے کہ اللہ اس کے پیٹ میں کہیں کو ڈالا میرے پھل کو ہوتا، سمجھے؟ تو اسی طرح لہم البشرا فی الحیات دنیا میں ایسی کئی چیزیں ہیں جس کو میں تفصیل سے پوری نہیں بتا سکتا۔ سمجھ جاؤ کہ دنیا میں عزت ہے، محبت ہے، ہر جگہ اس کی پروٹیکشن ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا، حیات میں اس کو اتنی ساری خوشخبریاں ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، اور آگے کیا ہونا فی الحیات دنیا فی الآخرہ، آخرت میں تو اس کے لیے محلات ہے، درجات ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات ہے، اس کا ان اولیاء کرام کو اپنے نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ابرار کے ساتھ اور اپنے صدیقین بندوں کے ساتھ ان کو حشر کرے گا۔ کتنا پیارا مقام ہوگا کہ جب تمہارا حشر، اولیاء کرام کا حشر کیسا ہوگا؟ جب ان کے نبیوں سے ملیں گے اور نیک بندوں سے ملیں گے، بزرگوں سے ملیں گے، شہداء سے ملیں گے، صدیقین سے ملیں گے، کتنی پیاری خوشی کی بات ہوگی، سوچو۔ تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہے آخرت۔ اب یہاں تک تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں چند باتیں بتاؤں گا آج کی محفل میں کیونکہ مجھے بھی کچھ کام ہے۔ تو یہاں سے آگے کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب اولیاء کرام کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کو دنیا میں اپنے اولیاء کی کیا ضرورت ہے؟ سارے اس کے بندے ہیں، سب اس کے پیارے بندے ہیں، کیوں اولیاء کی ضرورت ہے؟ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، مطلب آپ کی نبوت ختم ہے دنیا میں۔ ایسے 1,24,000 پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ہر ایک کا مشن ایک پیریڈ تک تھا، ہوتا رہا، پھر دوسرے نبی آئے، پھر دوسرا پیریڈ، ایسا ہوتے ہوتے لاسٹ میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جہاں پر آپ نے آ کر نبوت پر سیل ختم ہوئے، مطلب اب اس کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے وہ کام کر دیا ہے جو مکمل طور سے اسلام دین کو چاہیے، وہ کام ختم کر دیا۔ He has finished all the requirement of the world. How to live in this world, what to achieve in this world, how to get near to the Allah, and how to achieve Sirat Mustaqim. So he has completed the mission of all the Nabiyan. پورے نبیوں کا نچوڑ اور سارے نبیوں کا جو مشن تھا ہمارے آقا ہمارے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلیٹ کر لی۔ تو چونکہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آگے چل کر سارے قیامت تک، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب آخری ہے، اس کے بعد میں کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا۔ اب نبی جانے کے بعد نبیوں کا جو مشن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نیک بندوں کو اللہ کے راستے پر چلانا، اللہ کے راستے پر ان کو
گائیڈ کرنا، اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، مطلب اللہ کے احکام کو ان کو کرنے رکھنا، ان کو عمل کرنے رکھنا، تو یہ ان کا مشن